بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
صدق اللہ العلی العظیم. بہت سے بلند نعرے صلوات. واروں رات بتانا کتنا مشکل ہے تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے مشکل ہے چین سے خطروں میں سو جانا کتنا مشکل ہے چین سے خطروں میں سو جانا کتنا مشکل ہے چھوڑ کے میدان بھاگنے والے کیا بتلائیں گے چھوڑ کے میدان بھاگنے والے کیا بتلائیں گے جنگ میں جا کر پیر جمانا کتنا مشکل ہے جنگ میں جا کر پیر جمانا کتنا مشکل ہے بات نبی کے سکتی تھی بات نبی کے گھر کی ہوتی تو چھپ سکتی تھی میدانوں کی بات چھپانا کتنا مشکل ہے میدانوں کی بات چھپانا کتنا مشکل ہے تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے نعرہ صلوات. یہاں سے مصائب کے چند اشعار آ گئے. اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے ارے اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں کر سوکھا گلا تھا میرا چلتا نہیں تھا میرا چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھے سر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں
हूँ, अरे घोड़ों के दौड़ने से पामाल हो चुका हूँ, अरे क्या भी मैं वही हूँ, हैरान हूँ सोचता हूँ। घोड़ों के दौड़ने से पामाल हो चुका हूँ, क्या भी मैं वही हूँ, हैरान हूँ सोचता हूँ। ना बने पैगंबर अम्मा गरीब हूँ मैं, आपा गई हो अम्मा याद आ रहा है बचपन, अरे वो साथ साथ चलना और अपने घर का आंगन। आपा गई हो अम्मा याद आ रहा है बचपन, अरे वो साथ साथ चलना और अपने घर का आंगन। अब खाक का है बिस्तर अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। नारे सलवात। عظیم صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور پیشوانی کے فرائض انجام دیں۔ جب اذان ختم ہو تو میں پڑھو بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار مشرے سے میں آغاز کرتا ہوں کہ اپنے دامن میرے عاشقوں سے بچائے رکھنا، اپنے دامن میرے عاشقوں سے بچائے رکھنا، یہ تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتی ہے، یہ تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتی ہے، روکتا ہے غم شبیر سے ہم کو باعث کیسا نادان ہے، شعلوں کی ہوا دیتا ہے، کیسا نادان ہے، شعلوں کی ہوا دیتا ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ غازی نے ایک حملے میں پہرا ہٹا دیا، غازی نے ایک حملے میں پہرا ہٹا دیا، جو کام تھا علی کا وہ کر کے دکھا دیا، غازی نے ایک حملے میں پہرا ہٹا دیا، ارے جو کام تھا علی کا وہ کر کے دکھا دیا، تو مشکی زمیں سمیٹ کے موجوں موجوں کی زندگی، مشکی زمیں سمیٹ کے موجوں موجوں کی زندگی، دریا کو ایک مشق کو دریا بنا دیا، دریا کو ایک مشق کو مشق دریا بنا دیا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے
حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، تو وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، تو اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے، تو قرآن دیکھ لی توہین اپنے پانی کی، فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی، جہاں سے میرے بھی گھوڑے نام ڈال کے نکلے۔ اور اب میں پیشخانی کے آخر میں گزارش کر رہا ہوں جناب افتخار گونڈوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پیشخانی فراز کا انجام دیں۔ آپ حضرات صلوات سے استقبال کریں۔ اللہ سب سے پہلے یہ قطع کہ حرارت ہو جو سینے میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، حرارت ہو جو سینے میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، صفوں کی دھجیاں اڑتی ہیں لشکر ٹوٹ جاتے ہیں، حرارت ہو جو سینے میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، صفوں کی دھجیاں اڑتی ہیں لشکر ٹوٹ جاتے ہیں، تو دعائیں دے کے پیغمبر نے بتلایا یہ دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ایک مطلع دو تین شعر کہ قصر شاہی چاہیے نہ مال و دنیا چاہیے، قصر شاہی چاہیے نہ مال و دنیا چاہیے، ہم کو نالین ابو طالب کا صدقہ چاہیے، قصر شاہی چاہیے نہ مال و دنیا چاہیے، ہم کو نالین ابو طالب کا صدقہ چاہیے، تو حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، جی کے سب مرتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے، جی کے سب مرتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے، تو نسل کی پاکیزگی کی ایک یہ بھی ہے دلیل، تذکرہ جب ہو علی کا مسکرانا چاہیے، تذکرہ جب ہو علی کا مسکرانا چاہیے، تو آئی آواز خدا یہ ہے عزادار حسین، آئی آواز خدا یہ ہے عزادار حسین، دے دو جنت میں مکان جس کو جیسا چاہیے، دے دو جنت میں مکان جس کو جیسا چاہیے، تو ایک ششمہ تو لڑنے کو آیا ہرملا، ارے چلو بر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ بابا سے بلند نعرے بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب مولانا افتخار حسین گونڈوی صاحب اشعار پیش کر رہے تھے۔ اب انہیں اشعار کے زیر سایہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں
حجت اسلام علیہ جناب مولانا العباس زینبی صاحب قبلہ لاہور سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اجازت ہے جناب۔ اذان محترم، قرآن مجید جو سر چشمہ ہدایت ہے، چونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے دو جملے قرآن مجید کے سلسلے میں بھی کہتا ہوں، بس عرض کرتے ہوئے اسی درمیان مجھے احساس بھی ہو جائے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ قرآن جو معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، جس نے خود دعوے بھی کیے اور خود اور کی وہی کتاب ایسی ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے یہ اسی دور کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں چند سالوں کے بعد وہ دم توڑ دیتی ہیں، اور ہر کتاب ہر کسی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں
کہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے اگر چلے جائیے، زیادہ پیچھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ 100-200 سال پیچھے بھی چلے جائیے اگر، تو کتابوں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ طب کی کتاب اٹھا لیجئے اور کہیے اسے پڑھ کر ہم علاج کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پر وہ آج کے دور کے امراض کا علاج نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سارے امراض ایسے ہیں جو اس وقت ظاہر نہیں ہوئے تھے، آج ظاہر ہو گئے ہیں۔ کچھ دن اور کچھ سال اور پیچھے چلے جائیے اور آپ چاہیے کہ وکالت کی کتاب اٹھا کر آج وکیل بنا دیجئے کسی کو اور اسے عدالت میں بھیج دیجئے مقدمہ لڑنے کے لیے، تو یقین مانیے ہار کے چلا آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جو قانون تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہیں وہ کل موجود نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج وکیل بننا ہے تو کم از کم پرانے دور کی اگر کتاب پڑھ رہے ہیں تو آج کے دور کی کتاب بھی پڑھنی پڑے گی، تب جا کے وکالت کر سکتا ہے کوئی۔ اگر کوئی طبیب بننا چاہتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے کم از کم وہ کتابیں پڑھے، پھر وہ علاج کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں، وکیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وکالت کی ہی کتاب پڑھی جائے۔ کسی نے کہا کہ مولانا بچے کو میں طبیب بنانا چاہتا ہوں، میں نے اٹھائی معلم الدین اور کہا یہ لے جائیے، اس کو پڑھائیے، اس سے طبیب بن جائے گا۔ وہ فوراً کہے گا دماغ خراب ہو گیا، میں تو اسے عالم سمجھتا تھا۔ یہ طبیب بننے کے لیے معالم پڑھا رہا ہے، یہ طبیب پڑھنے کے لیے میزان پڑھا رہا ہے۔ کا پتہ یہ چلا طبیب کے لیے طب کی کتاب کی ضرورت ہے، وکیل کو وکالت کی کتاب کی ضرورت ہے۔ اگر طبیب کو وکالت کی کتاب دے دی جائے، وکیل بنے گا، طبیب نہیں بن سکتا۔ طبیب کے لیے ضروری ہے کہ کتاب طب ہو، وکیل کے لیے ضروری ہے کتاب وکالت ہو۔ تو پتہ یہ چلا ایک کتاب دوسرے لائن میں جا کر بیکار ہو جاتی ہے، اب وہاں وہ کام نہیں کرے گی، اب وہاں وہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کے لیے وکالت کی چاہیے، طبیب کے لیے طب کی چاہیے، انجینئر کے لیے انجینئرنگ کی کتاب چاہیے۔ لیکن قرآن ایک واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یہ کہتی ہے وکیل بننا ہے قرآن بنائے گا، طبیب بننا ہے قرآن بنائے گا، انجینئر بننا ہے قرآن بنائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں کائنات کا ہر خشک و تر ہے، جو بننا ہے قرآن پڑھو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جو بننا ہے اس کے قرآن پڑھو، اور جو مادی کتاب ہوتے، توجہ چاہتا ہوں، اور جو مادی کتابیں ہوتی ہیں 100 سال چلتی ہیں، 200 سال چلتی ہیں، 300 سال چلتی ہیں، بہت زیادہ چلی 400-500 سال چل جائیں گی، لیکن 500 سال کے بعد اس کتاب کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے، اب وہ تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ مادی کتابیں جو 500 سال پہلے لکھی گئی تھیں، آج کے طبیب کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، آج کے وکیل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو ہماری لکھی ہوئی مادی کتاب ہوتی ہے وہ زیادہ دن تک نہیں چلتا، یا میں یوں کہوں جو خود ساختہ ہوتے ہیں، جو خود ساختہ ہوتے ہیں وہ کچھ دور تو چلتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اگر وہاں سے لیا ہے، قرآن اگر وہاں سے لیا ہے، مادی کتاب نہیں پوری ہے کہ پہلے مادی کتابیں ساتھ چھوڑتی ہیں، نوری کتابیں نہیں چھوڑتی۔ چلتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو ساتھ لے چلنا ہے خود نہ بنانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی قرآن میں ارشاد باری تعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ
इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। जब इब्राहीम के परवरदिगार ने आजमाइश की जनाब इब्राहीम की, हुआ क्या? कुरान कहता है फ़अतम्महुन, हज़रत इब्राहीम सुरखरू हो गए। जब सुरखरू हुए, इम्तिहान में जब कामयाबी मिली, तो फिर कुरान ने कहा हमने इब्राहीम को इनाम दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। हमने हज़रत इब्राहीम को नास का इमाम बनाया। नास का इमाम है, ये नहीं कहा कि इब्राहीम हमने तुम्हें सारी कायनात का इमाम बनाया, हमने तुम्हें जिन्नात का इमाम बनाया, हमने तुम्हें मखलूक़ात का इमाम बनाया, हमने तुम्हें चरिंद परिंद का इमाम बनाया, हमने तुम्हें फरिश्तों का इमाम नहीं, बल्कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें नास लोगों का इमाम बनाया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम को तोहफ़े इमामत मिला, आवाज़ दी, कुरान कहता है वक़ाला व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या ये ओहदे इमामत मेरी ज़ुर्रियत में जाएगा? क्या ये ओहदे इमामत मेरी ज़ुर्रियत तक पहुँचेगा? अल्लाह ने आवाज़ दी, इब्राहीम ये ओहदा तुम्हें ज़ुर्रियत में चाहिए, कला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदे इमामत ज़ालिमों तक नहीं पहुँच सकता। अब तवज्जो चाहता हूँ, इरशाद क्या है? हमने इमाम बनाया, जैसे इमाम बने जनाब इब्राहीम ने कहा वमिन ज़ुर्रियती, क्या ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में पहुँचेगा? ऐ इब्राहीम तुम रसूल हो, तुम नबी हो, तुम खलील हो, तुमने खुल्लत के लिए ज़ुर्रियत में नहीं मांगा। कह दिया होता है मेरे परवरदिगार अगर मुझे खलील बनाया है तो क्या ये ओहदा खुल्लत का मेरी ज़ुर्रियत में पहुँचेगा? अच्छा ठीक है, खुल्लत के लिए नहीं मांगा, नबूवत कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है। आप कह देते हैं मेरे परवरदिगार क्या ये ओहदे नबूवत मेरी ज़ुर्रियत तक पहुँचेगा? लेकिन जनाब इब्राहीम वहाँ भी खामोश हैं। जब रिसालत मिली, आप रिसालत के लिए मांग लेते, लेकिन ना आपने नबूवत के लिए मांगा, ना आपने रिसालत के लिए मांगा, ना आपने खुल्लत के लिए मांगा। ऐ इब्राहीम क्यों नहीं मांगते? इसका मतलब यह है इब्राहीम जानते हैं नबूवत और है, रिसालत और है, खुल्लत और है, इमामत और शय है। आज दुनिया ये कहती है अली के चाहने वाले इमामत को नबूवत से बढ़ा देते हैं। अजीजों ये हम नहीं करते भाई, कुरान बढ़ा रहा है, कुरान बढ़ा। अगर ये ओहदा बरतर ना होता तो इब्राहीम कभी ओहदे इमामत ना मांगते। इमामत के ओहदे को मांगना ये बताता है कि ये ओहदा नबूवत और रिसालत से बरतर है। ये ओहदा मिला। जब ये ओहदा जनाब इब्राहीम को मिलता है, तारीख़ ये कहती है कि जनाब इब्राहीम को जो आजमाइश में मुब्तला किया गया, तो ये कि फ़िरऔन नमरूद अपने तमाम साथियों समेत एक सालाना इबादत के लिए शहर से बाहर निकला कि वो इबादत करने जाएं। तमाम उसकी उम्मत उसके साथ है, उसकी रियाया उसके साथ है। हज़रत इब्राहीम रुक गए, पूरी रियाया नमरूद के साथ है। हज़रत इब्राहीम वहाँ पहुँचे जो इनका ख़ास इबादत गाह थी। वहाँ जाके क्या करते हैं, एक असलहा लिया और असलहे से बुतकदे में पहुंचकर जितने छोटे छोटे बुत से सबको मार दिया। जितने छोटे बुत थे सबको, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी की गर्दन मारी, सबको मार दिया। और निकलते निकलते जो बड़ा वाला बुत था उसके गर्दन में अपने असलहे को डाल दिया। अब सवाल ही उठता है भाई, बड़े को मारते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन आपने छोटों छोटों को मारा, बड़े को नहीं मारा। आपको मारना ही था तो ठीक है, छोटे मारे थे, बड़े को भी मार देते, लेकिन आपने छोटे को नहीं मारा। आपने गर्दन में असलहा डाला और निकल गए। मैं कहूंगा अल्लाह के नबी सबको मार रहे थे, इसे भी मार देते। आवाज आएगी चूंकि अल्लाह ने मेरी इमामत में कैद लगाई है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, चूंकि मैं छोटा इमाम हूं। तवज्जो चाहता हूं, चूंकि मैं छोटा इमाम हूं इसलिए मैंने छोटों को मारा। अब बड़ा इमाम आएगा तो वो बड़े को मारेगा। जब बड़ा आएगा
تو بڑے کو مارے گا. یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جب بڑا آیا، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، فتح مکہ سنہ 8 ہجری، نبی جناب مولا کائنات کے ساتھ ہیں. جو بچ گئے تھے، بڑے بڑے جو موجود تھے، کہے علی یہ جو موجود ہے اب اسے خالی کر دو، بہت ہو گیا، خدا کا گھر ہے، اس میں یہ باطل جو خدا موجود ہیں انہیں مار گراؤ. اچھا، حکم پیغمبر ہے، نبی نے یہ حکم دیا ہے، مولا کائنات کو کرنا بھی ہے. اے اللہ کے نبی لیکن آپ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. نہیں علی، تم گراؤ انہیں، تم انہیں مارو. اے میرے سرکار، بلندی پہ ہے یہ، اس کے لیے زینہ چاہیے، اس کے لیے کم از کم اپنی زبان میں کون سیڑھی چاہیے، وہ بلندی پہ جا کے گرانا ہے. علی گھبراؤ نہیں، تمہیں زینہ چاہیے، آؤ میرے دوست پہ آ جاؤ، میرے شانے پہ آ جاؤ. دوش پیغمبر خم ہوا، علی نے اپنے قدموں کو دوش پیغمبر پہ رکھنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں، دوش پیغمبر کے لیے چونکہ طلباء کا مجمع ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ پوچھئے کہ یہ دوش کیا ہماری طرح تھا؟ کیا یہ کوئی معمولی شانہ تھا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شانہ معمولی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شانے پر دائیں جانب لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، بائیں جانب لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ بھی ہے آیت قرآنی. توجہ چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ بھی ہے آیت قرآنی، محمد الرسول اللہ بھی ہے آیت قرآنی. نبی کہہ رہے ہیں علی میرے شانے پہ اپنے قدم کو رکھو. مولا متقیان نے اپنا قدم رکھنا شروع کیا. دنیا اسلام کے تمام مفتیوں کو بلاؤ اور پوچھو آیت قرآنی پہ قدم رکھنا کیسا ہے، آیت قرآنی پہ قدم رکھنا کیسا ہے، آیت قرآنی پر پاؤں رکھنا کیسا ہے. دنیا کے تمام مفتی یہی فتویٰ دیں گے جو آیت قرآنی پہ قدم رکھے وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. ہم نے کہا اچھا بھائی، میں نے ایک تحریر لکھی آیت قرآنی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بھائی آؤ قدم رکھو. فتویٰ دیا گیا علی عباس ہے کافر، نعوذ باللہ، کیوں؟ یہ آیت قرآنی کی توہین کرا رہا ہے. جو قدم رکھے وہ بھی کافر، جو قدم رکھوائے وہ بھی کافر. کیوں؟ اس لیے کہ آیت قرآنی کی توہین کی جا رہی ہے. جو قرآن کی توہین کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائی، ہم نے اگر آیت قرآنی لکھی اور آپ سے کہا قدم رکھو، آپ نے رکھنے سے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفر ہے، قرآن کی توہین ہے، جو قرآن کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کی کسی بھی آیت کی توہین کی جائے. اسلام میں داخل نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہم نے کہا علی عباس کے لیے تو فتویٰ ہے، چلو سنہ 8 ہجری میں سرزمین مکہ پر خانہ کعبہ میں نبی کہہ رہے ہیں علی قدم رکھو. نبی نے کہا قدم رکھو، کہاں؟ ایک جانب آئے قرآنی، دوسری جانب آئے قرآنی، اور علی نے رکھنا بھی شروع کیا. اب فتویٰ دو، اگر کوئی کہہ دے کہ نبی نے غلط کیا وہ بھی کافر. اگر کوئی کہے کہ نبی نے غلط کیا وہ بھی کافر، اس لیے کہ نبی کی بات کو غلط کہہ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر نبی کو غلط کہے تو کافر ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اے اللہ کے نبی، اگر میں قدم رکھواؤں میں کافر ہو جاؤں، آپ بانی شریعت ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ شارع ہیں، آپ قرآن کی توہین کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ قدم کیوں رکھوا رہے ہیں؟ آواز آئے گی ہاں اگر قدم رکھے جائیں تو یقیناً قرآن کی توہین ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، میں قدم نہیں رکھوا رہا ہوں. قرآن صامت کو، قرآن ناطق کو، قرآن صامت پہ کیا کہا؟ یہ قدم نہیں ہے بلکہ قرآن صامت قرآن ناطق پہ ہے. قرآن صامت قرآن صامت پہ قرآن ناطق ہے. اور اگر قرآن پہ آ جائے تو توہین نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کا. یہ جناب ابراہیم جو جزوی امام ہیں، جن کو امامت جزوی ملی ہے، کلی امام نہیں ہے، کلی امامت نہیں ملی. اچھا، جب یہ عمل آپ نے انجام دیا، بتوں کو گرا دیا،
تو حکم ہوا یہ ہمارے لیے مشکلیں کھڑا کرتا رہتا ہے، اسے مار دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ سزا تجویز ہوئی، کس طرح؟ کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب علماء سے پوچھئے گا، آگ کو تیار کیا گیا، جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار، بس اب روئے چشم نمرود کا اشارہ ہو، ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ ادھر اشارہ ہو، ادھر ابراہیم آگ میں۔ بڑی علمی ضمانت کے ساتھ کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، دوسری کتاب مسند علی، تیسری کتاب خطبت علی، 3 کتابوں کا حوالہ آپ کے درمیان ہے۔ کیا آگ میں ڈال دیا جائے؟ فیصلہ ہو گیا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی، قصر نمرودی پہ آئی، آخری سطح پہ پہنچ کر، منڈیر پر پہنچ کر سوچنے لگی کیا خطا ہے اس کی؟ یہ میرے باپ سے نہ فوج مانگتا ہے، نہ منصب مانگتا ہے، نہ دولت مانگتا ہے، نہ ثروت مانگتا ہے، کوئی شے نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہے ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کو مانو، اس کے علاوہ کچھ اور یہ طلب نہیں کرتا۔ اس کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے، اس کی سزا زندگی کے ختم ہونا نہیں چاہیے۔ اب جناب ابراہیم کے لیے وہ سوچتی جا رہی ہے۔ پھر اس نے کہا چونکہ میں عورت ہوں، میں کچھ کر سکتی نہیں، میں ابراہیم کو بچا سکتی نہیں، میں ابراہیم کی زندگی کی ضمانت بن نہیں سکتی، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتی ہوں کہ ابراہیم کے ساتھ جل کے مر جاؤں، کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہوں کہ ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی کو فنا کر دوں۔ یہ کہہ کے وہ سوچتی رہی، ادھر حکم ہوا ابراہیم کو ڈال دیا جائے، ادھر ابراہیم آگ کی جانب چلے۔ قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم کہتے ہیں اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ادھر ابراہیم آتش نمرودی کی جانب، ادھر وہ ابراہیم جس کے عشق میں نمرود کی بیٹی تھی کہ یہ حق نہیں ہے ابراہیم کا کہ اسے جلا دیا جائے، میں کم سے کم ابراہیم کے ساتھ اگر بچا نہیں سکتی تو جل کے مر جاؤں۔ اس نے اس قصر سے چھلانگ لگائی، آگ کی جانب آواز آئی اے جبرائیل میں اپنے پیغمبر کو بچاتا ہوں، تم جاؤ اور نمرود کی بیٹی کو بچاؤ۔ جس طرح ابراہیم بچتا ہے اسی طرح معشوق عاشق امام بچنی چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم سے نہیں، امامت سے محبت ہو گئی تھی اسے، اور جو امام سے محبت کر لے اسے آگ جلاتی نہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم کی محبت میں اگر نمرود کی بیٹی گرفتار ہو جائے تو پھر آتش نمرودی اسے جلا نہیں سکتی۔ ابراہیم ہے جزوی امام، اگر جزوی امام کی محبت آ جائے آگ نہیں جلاتی۔ ارے ہمارے دلوں میں کلی امام، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارے دلوں میں کلی امام رہتے ہیں۔ اور عزیزوں، یہی سوال مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا، مولا کیا آپ کے چاہنے والوں کو آگ جلا سکتی ہے؟ کیا آپ کے ماننے والوں کو آگ جلا سکتی ہے؟ امام نے کہا نہیں، ہمارے چاہنے والوں کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اچھا مولا کیوں؟ کہ تم آگ کی بات کرتے ہو، اگر ہمارا چاہنے والا نار جہنم کے قریب ٹھہر جائے آگ بجھ جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب میرا چاہنے والا صراط سے گزر رہا ہوگا۔ بھائی ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہی ہو، بہت شریف اگر آدمی ہے تو کم سے کم جھانک کے دیکھ لیتا ہے بھائی ہو کیا رہا ہے، اگر نہ بھی ٹھہرے تو جھانک کے دیکھ لیتا بھائی ہو کیا رہا ہے یا منظر کیا ہے۔ کہ جب میرا چاہنے والا صراط سے گزر رہا ہوگا، گزرتے گزرتے نار جہنم کی طرف جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، دیکھو تو صحیح میرے مولا کے دشمنوں کہا ہے، میرے مولا کے دشمنوں کے ساتھ جہنم کر کیا رہی ہے۔ کہ جیسے ہی علی کا چاہنے والا نار جہنم کے پاس ٹھہرے گا، آواز آئے گی یا عبد المؤمن اذ ہنا،
اے عبد مومن یہاں سے گزر جا جلدی سے. آواز لماذا، اے جہنم کیوں، یہ عبد مومن کیوں گزر جائے؟ بھائی سارے جا رہے ہیں، کسی سے نہیں کہا، لیکن یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، کیوں یہ آواز آئی جلدی گزر جا جلدی گزر جا؟ کیوں؟ نارے جہنم کہے گی لأنّا تدفع نوروں کا ناری، اس لیے کہ تیرے چہرے کا نور میرے نار کو بجھا رہا ہے. تیرے چہرے کا نور جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے. کہ ابراہیم کی محبت دنیاوی آگ سے بچاتی ہے، علی کی محبت نارے جہنم سے بچاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جناب ابراہیم اچھا کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم امتحان میں. ابھی تک جب تک یہ نبی تھے، رسول تھے، کوئی بڑا کام نہیں لیا، کوئی بڑا کام نہیں لیا. لیکن جیسے ہی امام ہوئے، حکم پروردگار ہوا ابراہیم کعبے کی نو تعمیر کرو، پھر سے کعبہ بناؤ، دوبارہ کعبہ کی تعمیر کرو. جناب ابراہیم نے کعبہ بنانا شروع کیا، بن کے تیار ہو گیا کعبہ. جیسے ہی کعبہ تیار ہوا، قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر آواز دی. ابراہیم ہے مؤذن، ابراہیم ہے مؤذن. اب یہ بتائیے کہ اذان بڑی ہوتی ہے یا مؤذن؟ اذان بڑی ہوتی ہے یا مؤذن؟ اذان بڑی ہے، مؤذن اذان سے ہے چھوٹا. ابراہیم حج اکبر کے دن کے مؤذن ہیں. میرے مولا سے کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، جو ابراہیم نے اذان دی وہ تھی کیا؟ جو اذان جناب ابراہیم نے دی وہ اذان تھی کیا؟ جناب مولا کائنات نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کر اپنے گنجینِ علم پر مار کر ہاتھ کو کہا انا الاذان، میں وہ اذان ہوں جو ابراہیم نے دی تھی، جو ابراہیم نے اذان دی تھی وہ میں ہوں. جناب ابراہیم نے اذان دی، چونکہ عہدہ امامت مل چکا ہے. تفسیر دیکھیے کہ اس اذان کی تاثیر کیا تھی، اس آواز کی تاثیر کیا تھی. علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو جناب ابراہیم نے آواز دی تھی حج اکبر کے دن، وہ آواز اللہ نے صلبوں میں پلنے والے، نطفوں میں پلنے والے، رحموں میں پلنے والے ارواحوں کے کانوں میں وہ آواز پہنچی. صرف لوگوں تک نہیں، جو انسان اس وقت چل رہے تھے، چلتے پھرتے، ان تک نہیں، بلکہ جناب ابراہیم کی وہ آواز صلبوں میں، رحموں میں، ارواحوں میں جو قیامت تک آنے والے تھے سب کے کانوں میں پہنچی. اور جس نے لبیک کہا، توجہ چاہتا ہوں، جس نے لبیک کہا، قیامت تک آنے والے ہم اور آپ سب، جو قیامت تک آنے والی آدمیت تھی. جناب ابراہیم چونکہ جزوی امام بن چکے تھے، امامت کی تاثیر یہ ہے کہ عرش کو شگافتہ کرتے ہوئے آوازیں نکل جاتی ہے، اور امامت کی آواز کسی قید و پابند کی محتاج نہیں ہے، وہ قید و پابندی سے آگے نکل کر قیامت کے سرحدوں سے مل جاتی ہے. ابراہیم کی آواز صلبوں کو چرتی ہوئی ارواحوں کے کانوں میں پہنچی، رحموں تک پہنچی، اور نتیجہ یہ ہوا ابراہیم کی آواز پر جس نے لبیک کہا وہ حج پڑھنے کعبہ جاتا ہے، جس نے لبیک کہا وہ حج پڑھنے کعبہ جاتا ہے. جتنی بار لبیک کہا اتنی بار کعبہ جاتا ہے. بھائی جزوی امام نے آواز دی تھی، قسم خدا کی پوری مجلس کا لب و لباب آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہو. جناب ابراہیم نے آواز دی، قیامت تک صلبوں تک جناب ابراہیم کی آواز پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزوی امام تھے. جزوی امام کی آواز قیامت تک آنے والے ہر فرد کے ذہنوں میں پہنچتی ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر جزوی امام نے آواز دی ہے تو ضروری ہے کلی امام نے بھی آواز دی ہو، ضروری ہے کہ کلی امام نے بھی آواز دی ہو. اب جو ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا تیسرا امام ہے، میدان کربلا ہے، ایک آواز دے رہا ہے حل من ناسن، ہے
کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. وہ آواز وہی نہیں کربلا میں ٹھہری، بلکہ صلبوں کو چیرتی ہوئی قیامت تک ہر حسینی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. ابراہیم کی آواز پر جس نے لبیک کہا تھا وہ کعبہ حج کرنے جاتا ہے، حسین کی آواز پر جس نے لبیک کہا وہ کعبہ نہیں کربلا جاتا ہے. جس نے لبیک کہا. عزیزوں، چونکہ ابھی یہ نعرہ حیدری لگا، اور نعرہ حیدری کی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اور علماء اپنے اپنے اعتبار سے اس نعرے کی اہمیت کو پہچانتے ہیں. ہم پہ ایک الزام ہے، اور الزام بھی بڑا حسین ہے. وہ الزام یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو موقع ملے یہ نعرہ لگا دیتے ہیں. صحیح الزام ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہیں موقع کہیں ملنا چاہیے، نہ یہ رزم دیکھتے ہیں نہ بزم دیکھتے ہیں، جہاں موقع ملے یہ اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ پہچانو ہم ہیں کون. بھائی ہر کسی کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان علی ہے، اس لیے ہم وہ پہچان بتاتے ہیں. اور یہ الزام بڑا حسین ہے کہ انہیں جہاں موقع ملے یہ فوراً نعرہ لگا دیتے ہیں. لیکن کبھی غور کیا کہ کیوں لگاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ہمیں موقع مل جائے ہم نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں؟ بوریا بستر لپیٹیے، 1400 سال کا سفر طے کیجئے. آئیے جو ہم نے بوریا بستر لپیٹ کر 1400 سال کا سفر طے کیا، پہنچے کہاں؟ میدان خندق ہے، جنگ خندق ہے. ایک کافر ہے جو خندق کو پار کر کے نبی کے خیمے کے پاس آ کے کہتا ہے اے محمد کوئی ہے تو بھیجو، اور امت اسلام کو آواز دے رہا ہے، اصحاب پیغمبر کو آواز دے رہا ہے تیرے نبی نے اعلان کیا ہے کہ جو مار دیا جائے وہ جنت جاتا ہے، جو بچ جائے وہ غازی ہوتا. آؤ آج میں جنت بانٹ رہا ہوں، آؤ آج میں جنت تقسیم کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ خندق کو پار کر کے نبی کے خیمے پہ نیزہ مارتا ہے، بے ساختہ نبی کی زبان اقدس سے کلمہ نکلتا ہے، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ آج بات واضح بھی ہو جائے کہ نبی نے کتا کیوں کہا. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ میرے نبی آپ خلق عظیم کے عظیم منصب پر فائز ہیں، آپ نہ کہیے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی زبان سے اگر نکلا ہے کلمہ تو وہی ہوگی، اس لیے کہ آپ خود نہیں بولتے جب تک وہی نازل نہ ہو. آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اور نبی نے اس کی وضاحت کی، خود کہا نبی نے، میں نے کیوں کہا؟ اے اللہ کے نبی آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ نبی فرماتے ہیں خوفنی علی بابی من یخوف المعصوم علی بابہ فہو کلب. اس کافر نے میرے خیمے پہ آ کر، میرے دروازے پہ آ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے. من یخوف المعصوم علی بابہ فہو کلب، جو کسی معصوم کو اس کے دروازے پر آ کر ڈرانے کی کوشش کرے وہ کتا ہوتا ہے، وہ کتا ہوتا ہے، وہ کتا ہوتا ہے. نبی فرما رہے ہیں من یخوف المعصوم علی بابہ، جو کسی معصوم کے دروازے پر، چاہے معصوم ہو چاہے معصومہ ہو، نبی نے فرمایا من یخوف المعصوم علی بابہ فہو کلب، جو کسی معصوم کے. اب تاریخ میں دیکھتے جاؤ کون آگو لکڑیاں لے کر آیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں جو کسی معصوم کو. اور صرف نہیں، یہی جملہ جو پہلے محمد نے کہا ہے یہی جملہ آخری محمد کہے گا. یہی جملہ آخری محمد معتبر روایتوں کے ساتھ کہ جب ہمارا وقت کا امام نماز کے لیے کھڑا ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، ابھی وہ تکبیریں کہنے ہی والا ہوگا، ہاتھ اٹھے کہ ایک مرتبہ میرا امام مڑ کر بلا تشبیہ مڑ کر کہے گا اقتل ھذا الکلب، قتل کر دو اس کتے کو. مولا کیوں؟ لأن شک فینا، اس لیے کہ اس نے میرے بارے میں شک کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ اگر معصوم کے دروازے پر آ کر کوئی ڈرائے کتا ہوتا ہے، اور جو کسی معصوم کے بارے میں شک کرے
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئے جنگ خندق تک. آپ جنگ خندق لکھی، صدیوں کا سفر طے کیا ہے، بارگاہ پیغمبر میں کھڑے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح خندق میں نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ نعرہ حیدری ہم کیوں لگاتے ہیں؟ بات بات پہ موقع مل جائے، وجہ کیا ہے؟ سفر طے کے جب خندق پہنچے تو دیکھا نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، نبی یہ کہہ رہے ہیں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھائیے، اسے آسمان کی جانب پھینکنے کی کوشش کیجئے. جب تک قوت بازو آپ کا کام کرے گا تب تک وہ آسمان کی بلندی پہ رہے گا. قوت بازو نے کام کرنا چھوڑا، زمین اسے اپنی جانب کھینچ لے گا. سائنس کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ کل اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے، کل اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے. جب تک ہماری قوت کام کرے گی ڈھیلا آسمان کی جانب جائے گا. جیسے ہی قوت نے کام کرنا چھوڑا ڈھیلا زمین کی جانب چلا آئے گا. ایک فٹ بال میں آپ ہوا بھریے، ہوا بھرنے کے بعد پانی میں اتر جائیے، لے کے اسے پانی میں بیٹھے رہیے. جب تک آپ اسے پکڑے رہیں گے تب تک وہ پانی کے اندر رہے گا. جیسے ہی آپ نے فٹ بال کو چھوڑا پانی کے اوپر چلا آئے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ فٹ بال کے اندر جو ہوا ہے اس کا کل اوپر کی جانب ہے، اس کا کل اوپر کی جانب ہے. ڈیلے کا کل زمین ہے جو اسے اپنی جانب کھینچتا ہے، ہوا کا کل اوپر ہے جو فٹ بال کو اپنی جانب کھینچتا ہے. تو پتہ یہ چلا سائنس کے اعتبار سے کہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے، کل اپنے جز کو کھینچتا ہے. ہم نے خندق میں دیکھا نبی اعلان کر رہے ہیں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب جس کے دل میں کل ایمان کا جز ہوتا ہے، جہاں ایمان کا جز ہوتا ہے کل ایمان اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. یہی وجہ ہے ہم نعرہ لگا کے بتاتے ہیں جزو ایمان ہمارے دل میں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا فی یوم المحشر 50,000 عقبۃ لا یقطعها بسہولۃ الا انا واہل بیتہ. نبی نے فرمایا بروز حشر، میدان حشر میں 50,000 گڈھے ہوں گے، 50,000 گڈھے ہوں گے. نبی فرماتے ہیں لا یقطعها بسہولۃ الا انا واہل بیتہ، میں اور میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی آسانی سے اسے پار نہیں کر سکتا، کوئی آسانی سے اس گڈھے کو پار نہیں کر سکتا. اے میرے مولا، آپ یہ کوئی سمجھتے ہیں نبی نے کچھ معین نہیں کیا، بس معین کیا تو بس دو ذات، ایک اپنی ذات اور ایک اپنے اہل بیت، پھر اس میں کسی کو اور معین نہیں کیا. آپ نے کہا لا یقطع بسہولۃ الا انا. علماء بیٹھے ہیں، طلباء موجود ہیں، اس اللہ کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. نبی فرمانے الا انا واہل بیتہ، سوائے میرے اور میرے اہل بیت کے علاوہ اس گڈھے سے آسانی سے کوئی گزر نہیں سکتا، چاہے وہ ابراہیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یعقوب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یوسف ہی کیوں نہ ہو. لا یقطعها بسہولۃ الا انا واہل بیتہ، اس گڈھے سے آسانی سے کوئی نہیں گزر سکتا. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کوئی نہیں گزر سکتا آسانی کے ساتھ. اے میرے پیغمبر، اے میرے اللہ، اے میرے نبی، اگر کوئی نہیں گزر سکتا علی عباس کیسے گزرے گا؟ مومنین کیسے گزریں گے؟ علماء کیسے گزریں گے؟ بھائی جب کوئی گزر ہی نہیں سکتا آسانی سے تو ہماری مشکل کو آسان کیجئے، ہم کیسے گزریں گے؟ نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں. نبی نے فرمایا لا یقطعها بسہولۃ الا انا واہل بیتہ ومن ینادی یالی. میں اور میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی آسانی سے نہیں گزر سکتا، لیکن ہاں وہ کل برق الخاطف، وہ اس طرح سے جس طرح گزرتی ہے ایک بجلی، اس طرح سے تمام مومنین گزر جائیں گے اگر ان کی زبانوں پہ علی علی ہوگا.
اگر ان کی زبانوں پہ علی علی ہوگا آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور عزیزوں، صرف علی کی محبت صرف یہی نہیں، بلکہ خود نبی نے فرمایا ہے علی کی محبت طیب نسل کی گواہی دیتا ہے، علی کی محبت پاکیزگی کی دلالت ہے، علی کی محبت ماں کی عصمت و طہارت کی دلالت ہے۔ کیونکہ جناب سلمان و جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، چونکہ یہ لوگ اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہمارے بہرحال شہروں میں تو چیز نہیں عام ہے، لیکن دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں وغیرہ میں اب بھی جب بڑی راتیں ہو جاتی ہیں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پہیلیاں بجھاتے ہیں۔ جو شریف گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ماتستائیں اور جو اپنا اپنا سب کا شیوا ہے پہیلیاں بجھاتے ہیں۔ کہا یہ عرب کا بھی دستور تھا۔ جناب ابو ذر آئے، بیٹھے تھے، جناب سلمان کو دیکھا، کہا بھائی سلمان آ جائے، کچھ پہیلیاں ہو جاتی ہے، کچھ آپس میں پہیلیاں ہو جاتی ہیں۔ پہیلی کو عربی میں لغز کہتے ہیں، لغز یعنی پہیلی۔ جناب سلمان نے کہا سجھاؤ تو اچھا ہے، لیکن اے ابو ذر یاد رکھنا کہ لغز اور لغو کے درمیان صرف ایک حرف کا فرق ہے۔ پہیلی پہیلی ہی رہے، لغو نہ ہونے پائے، فضول باتیں نہ ہونے پائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک درجے سے آگے والا ایمان ایک درجے سے کمتر ایمان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو فضول باتیں نہ ہونے پائیں۔ کہا بھائی سلمان گھبراؤ نہیں، تم تو جانتے ہی ہماری باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر پہیلی کی باتیں ہیں تو بجھاؤ۔ جناب ابو ذر نے کہا بھائی سلمان تم شروع کرو۔ سلمان نے مسکرا کے کہا ابو ذر تم شروع کرو، ہم نے شروع کیا تو پھر تم جواب نہ دے پاؤ گے۔ اچھا اتنا اصرار ہے تو میں پہیلی شروع کرتا ہوں، عجیب پہیلی ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں علی الشمس رأیت القمرین، اے سلمان میں نے سورج پہ 2 چاند دیکھے۔ اے سلمان میں نے سورج پہ 2 چاند دیکھے، اس کی پہیلی بتاؤ، یہ پہیلی بوجھو۔ جناب سلمان کہتے ہیں علی منکب النبی القمرین هو الحسن والحسین، ہم نے آفتاب رسالت پر 2 چاند دیکھے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ توجہ چاہتا ہوں نبی کے شانے پر ہے حسن ہے حسین۔ میں جملے کو اگر آگے بڑھاؤں تو یہ نبی کوئی معمولی نبی ہے؟ ابراہیم جیسی نبوت ہے، رسالت جیسی، حضرت عیسیٰ جیسی رسالت ہے، حضرت موسیٰ جیسی نبوت ہے؟ نہیں عزیزو، یہ کوئی معمولی شانہ نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کو اگر نبوت ملی تو اسی نبی کے صدقے میں، اگر اسماعیل کو نبوت ملی تو اسی نبی کے صدقے میں، اگر موسیٰ کو رسالت ملی تو اسی نبی کے صدقے میں۔ اب نبی کے دونوں شانے پر ایک طرف ہے حسن ایک طرف ہے حسین۔ میں یہ جملہ بدل کے کہوں یہ آخری نبی کے شانے پہ نہیں بیٹھے تھے، بلکہ اس شانے کے اندر ابراہیم کی نبوت چھپی تھی، اسماعیل کی نبوت چھپی تھی، عیسیٰ کی نبوت چھپی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے شانے پر حسنین صرف نبی کے شانے پہ نہیں تھے، بلکہ 1,24,000 نبیوں کے شانے پہ تھے۔ سلمان نے کیا کہا؟ علی منکب النبی، نبی کے شانے پر ہم نے 2 قمر دیکھے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں ایس بھائی سلمان تم نے یہ پہلی ذرا آسان سی تھی، بڑی آسانی سے بجھا دی۔ یہ بتاؤ اے سلمان من نبأ العظیم؟ بھائی آپ نے 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اب آپ کو یہ پہلی آسان لگ رہی ہے، لیکن اس دور میں اندازہ لگائیے کہ پہلی کا کیا عالم ہوگا۔ اپنے اعتبار سے سلمان نے کہا، ابو ذر نے کہا بھائی سلمان من نبأ العظیم، نبأ عظیم کون ہے؟ مسکرا کے سلمان کہتے ہیں من هو الصراط المستقیم، نبأ عظیم وہی ہے جو صراط مستقیم ہے، نبأ عظیم وہی ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اچھا آپ نے اس پہلی کو بھی بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ ابو ذر کوئی اور پہلی ہو تو بتاؤ، کوئی اور پہلی ہو تو میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب ابو ذر نے کہا بھائی سلمان اب تم پوچھو، اب تم پوچھ لو۔ ابھی میں نے جس جملے کے لیے کہا کہ علی کی محبت طہارت عصمت ماں کی دلیل ہے، علی سے وہی محبت کر سکتا ہے جو نسلی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو۔ سلمان نے کہا اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں پہلی پوچھوں تو بتاؤ اے ابو ذر،
حل یقتلو او یموت الشیطان فی آخر الزمان، اے سلمان، اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ آخر زمان میں جب شیطان کا وقت معلوم ختم ہو جائے گا، جو اللہ نے مدت دی تھی، جب اکڑ کے اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے وقت معلوم کی مہلت دے، خدا نے کہا جا میں تجھے وقت معلوم کی مہلت دیتا ہوں۔ آواز دی سلمان نے، بھائی ابو ذر یہ بتاؤ جب وقت معلوم ختم ہو جائے گا تو یہ بتاؤ شیطان مارا جائے گا یا خود اپنی موت مرے گا؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں کما شاء لہ الرحمن، کہ جس طرح چاہے خدا وہ اس طرح اس کو موت دے، چاہے قتل کروائے۔ جناب سلمان مسکرا کے کہتے ہیں بھائی میں دوسری پہلی پوچھتا ہوں، پوچھو۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں سلمان پوچھو۔ اب جناب سلمان کہتے ہیں ابو ذر بتاؤ، افتے فی بغیض امیر المؤمنین، اے ابو ذر اس شخص کے بارے میں فتویٰ دو جو امیر المؤمنین کا بغیض ہے، جو امیر المؤمنین کا دشمن ہے، جو امیر المؤمنین سے عداوت رکھتا ہے۔ جناب ابو ذر مسکرا کے کہتے ہیں ولد الحرام کما قال سید المرسلین، اے سلمان وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے، کہ جس طرح سید المرسلین نے کہا۔ جیسے ہی ابو ذر نے یہ جملہ تمام کیا، ایک مرتبہ سلمان نے ابا کو سنبھالا اور کہتے ہوئے گزرتے ہیں زادک اللہ علما و فہما، اے ابو ذر تمہارا علم اللہ زیادہ کرے، تمہارا فہم زیادہ کرے۔ ابو ذر نے جب یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ جاتے ہوئے سلمان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا کہ بھائی سلمان یقیناً مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم میری بات سے مطمئن نہیں ہو، ورنہ تم یہ نہ کہتے کہ زادک اللہ فہما و علما۔ ایسا ابو ذر تمہارے علم کو زیادہ کرے اللہ، تمہارے فہم کو زیادہ کرے۔ اے بھائی سلمان اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتاؤ، کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتاؤ۔ جناب سلمان کہتے ہیں ابو ذر جواب تمہارے قریب تو ہیں لیکن یہ مکمل جواب نہیں ہے، یہ مکمل جواب نہیں ہے۔ کہ سلمان آپ بتا دیجئے پھر۔ کہ ابو ذر فرض کرو تم سلمان ہو میں ابو ذر ہوں، اب سوال کرو، میری پہلی مجھ سے پوچھو۔ جناب ابو ذر نے کہا اے سلمان تمہاری پہلی یہ تھی کہ تم نے پوچھا کہ شیطان قتل ہوگا یا مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان کہتے ہیں تمہارا جواب یہ تھا کما شاء لہ الرحمن، کہ رحمان جو چاہے گا جیسا چاہے گا وہی کرے گا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن اے ابو ذر سنو، یہ شیطان قتل کیا جائے گا، کیوں؟ قد قتل فی آخر الزمان بالیقین والبرہان، قسم خدا کی آخر زمان میں شیطان مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا اے سلمان یہ بتاؤ قتل کرے گا کون، انہیں شیطان کو مارے گا کون؟ جناب سلمان کہتے ہیں من قتل فی المہد صعبان، جس نے جھولے میں اژدہے کو مارا تھا وہی شیطان کو مارے گا، جو جھولے میں۔ اس کے بعد جناب ابو ذر کہتے ہیں اچھا بھائی دوسری پہلی جو آپ نے پوچھا تھا افتی فی بغیض امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے بغیض کے بارے میں، دشمن کے بارے میں جو عداوت امیر المؤمنین سے رکھتا ہے اس کے بارے میں فتویٰ دو۔ جانتے ہیں جناب ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ کہ ولد الحرام ہے کما قال سید المرسلین، کہ وہ ولد الحرام ہے جس طرح سید المرسلین نے کہا۔ جناب سلمان کہتے ہیں بات صحیح ہے لیکن ولد الحرام کے علاوہ بھی وہ کچھ ہے۔ کہ کیا؟ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیے، قرآن کہتا ہے شیطان جب جانے لگا اس نے کہا اے میرے پروردگار تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے کہا جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، پوری طاقت لگا لے، اپنے تمام لشکر کے ساتھ عبد مومن پر حملہ کرے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ شارکہم فی الاموال والاولاد، میں تمہیں لوگوں کے اموال میں بھی شریک بناتا ہوں، میں تمہیں لوگوں کی اولادوں میں بھی شریک بناتا ہوں۔ جناب سلمان کہتے ہیں تو سننا چاہتا ہے بغیض امیر المومنین کیا ہوگا؟ کہا بتائیے۔ جناب سلمان کہتے ہیں ہوا شرکت الشیطان والولد الحرام، وہ صرف ولد الحرام نہیں ہوگا بلکہ اس کے نطفے میں شیطان کی بھی شرکت ہوگی، بلکہ اس کے نطفے میں شیطان کی بھی شرکت ہوگی۔ تو میں نے کیا کہا؟ علی کی محبت طہارت نسل کی دلیل ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے آیتیں سنا ڈالو، حدیثیں سنا ڈالو، قرآن دھل کے پلا دو، ساری وضاحتیں کر ڈالو، لیکن یہ علی والا بند نہیں، کرنا عزیزو غور کیجئے، یہ دشمنی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی
دشمن ہوتا ہے وہ نطفہ شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ یہ جناب ابراہیم، یہ جناب ابراہیم جنہوں نے آواز دی تو محشر تک آنے والے ہر فرد کے کانوں میں آواز پہنچی۔ عزیزوں، یہ جزوی امام کی آواز تھی، لیکن ہم نے ایک کلی امام کو اور دیکھا۔ میدان غدیر ہے، توجہ چاہتا ہوں، میدان غدیر ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، حاجیوں کی کثیر تعداد ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں، تاریخ یہی کہتی ہے کہ نبی نے کہا جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے آنے دو، ان کا انتظار کیا جائے۔ یہ جملہ بڑا سنا ہوا ہے، علماء یہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، لیکن عزیزوں ذرا غور کریں، یہ جملہ کہا کس سے تھا؟ کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ کس سے؟ ابو ذر سے کہا، سلمان سے کہا، قنبر سے کہا، مقداد سے کہا؟ میں نے جو دیکھا کتابوں میں کہ یہ جملہ خود نبی نے علی سے کہا تھا، اے علی جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ کس کو بلا رہے ہیں نبی؟ صحابیوں کو بلا رہے ہیں، انصار کو بلا رہے ہیں، حاجیوں کو بلا رہے ہیں۔ بھائی میدان غدیر تک نبی آئے ہیں، میدان غدیر، اور آیت مسلسل نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ کیا کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی حکم خدا سے پھر سکتا ہے؟ نبی حکم خدا کو پورا نہیں کرے گا، یقیناً پورا کرے گا۔ پھر یہ کس کو بلا رہے ہیں؟ عزیزوں لکھتے ہیں علماء کہ صحابیوں کو نے بلایا، لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کتابوں میں دیکھا، اے علی بلاؤ جو آگے گزر گئے ہیں۔ چونکہ جزوین امام نے جب آواز دی تھی تو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی تھی، تو اب کلی امام میدان غدیر میں حاجیوں کو نہیں بلا رہا تھا کہ اے میرے علی اشارہ کرو جو آگے آدم سے لے کر عیسیٰ تک گزر گئے ہیں، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک گزر گئے، وہاں اشارے امامت سے کھینچ کے غدیر لاؤ۔ اس لیے کہ عام ولایت کا اعلان نہیں ہونا ہے، خاص ولایت کا اعلان ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے اشارہ امامت سے مولا متقیان نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو میدان غدیر میں کھینچا، قیامت تک آنے والی ہر صلب الارواحوں کو کھینچا، تاکہ یہ اعلان ہو تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان نہ ہو، بلکہ کائنات کی ساری ارواحیں غدیر میں کھڑی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے غدیر میں ولایت علی کا اقرار کیا تھا، آج بھی اعلان کر رہے ہیں، اس ولایت کا اعلان آج بھی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ امامت کی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو صلبوں میں، رحموں میں، ارواحوں میں پلنے والے افراد کے کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ اور عزیزوں، میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ اگر فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں اور 2 قطرہ غم حسین میں نہ نکلے تو شام و بقیع سے آنے والی بیوی ہم سے راضی نہیں ہوتی۔ عزیزوں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جن اماموں کے قدموں کے دھول سر کے تاج بننے چاہیے تھے، امت نبی نے ان کے ساتھ اتنے ظلم کیے کہ وہ ظلم کسی اور پہ نہ ڈھائے گئے۔ آپ دیکھیں کہ امامت کا عالم یہ ہے کہ ایک امام ہے جو میدان کربلا میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ حسین مظلوم یہ امامت کا ہی جگر تھا، یہ امامت کی ہی طاقت تھی، یہ امامت کا ہی جلوہ تھا کہ جہاں علی اکبر کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جہاں قاسم کا پامان لاشا اٹھایا جا رہا ہے، یہ امامت ہی تھی جو برداشت کر رہی تھی، اس لیے کہ جوان کا لاشا اٹھانا آسان کام نہیں ہے۔ اب غور کریں حسین مظلوم کی کیفیت کو کہ 71 جنازے حسین نے اگر اٹھائے ہیں
تو اہل حرم کے درمیان اکبر کا مصائب بھی بیان کیا، قاسم کا مصائب بھی بیان کیا، آن محمد کا مصائب بھی بیان کیا۔ میں نے آپ کے درمیان 50 منٹ یہ 1 گھنٹہ گفتگو کی، گلا ہمارا رد گیا، سوکھ گیا، ہم پیاس کی طلب ہونے لگی۔ ذرا اندازہ لگائیے، حسین مقتل سے یکے بعد دیگرے ہر ایک جنازے کو اٹھا رہے ہیں، مصائب پہ مصائب بیان کر رہے ہیں، لیکن حسین کے پاس پانی نہیں جو گلے کو تر کر سکے۔ لیکن اندازہ لگائیے، لاشا حسین اٹھاتے رہے، لیکن کیسے 3 دن کی بھوک و پیاس ہے۔ اور عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب عصر عاشور کا ہنگام ختم ہوا، خیمے جلنے لگے، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جانے لگی۔ جب سارے خیمے جلے، ایک خیمہ باقی رہا جس میں وقت کا امام موجود ہے۔ زینب اولیاء مقام آتی ہے، بیٹا سجاد فتویٰ دو، ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے، جان کا بچانا لازم ہے۔ خود سید سجاد کا فتویٰ ہے، لیکن ہائے میرا مظلوم امام، ہائے میرا غریب امام، جس نے فتویٰ تو دیا کہ پھوپھی اماں جان بچائیے، لیکن خود باہر نہیں نکل سکتا۔ زینب نے سہارا دے کر سجاد کو اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے صبح 11 محرم نمودار ہوئی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ ارے امام کے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھوں میں کائنات تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہے۔ اس عالم، اس مقتل سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ 11 محرم تمام ہوئی، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا کوفہ و شام کی منزل کو طے کرنے لگا۔ جب جناب سید سجاد کوفے کے دربار میں داخل ہو رہے تھے تو کسی نے بڑھ کے سید سجاد سے ایک سوال پوچھا، اے سجاد تم تو وقت کے امام ہو۔ ہاں میں وقت کا امام ہوں۔ کہ سجاد میں نے یہاں 2 آمدیں دیکھی ہے، ایک آمد آپ کے چچا مسلم کی ہے۔ جب مسلم داخل ہوئے تھے تو مسلم کا عالم یہ تھا، نگاہیں اٹھی ہوئی تھی، گردن تنی ہوئی تھی، شان خم نہ تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر داخل ہو رہا ہے۔ اے سجاد مسلم امام نہ تھا، تم تو امام ہو۔ ارے تمہاری نگاہیں جھکی ہے، گردنیں جھک گئی ہیں، شان خم ہے۔ اے سجاد تمہاری نگاہیں اٹھی ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ آپ تو وقت کے امام ہیں۔ اب جو سید سجاد نے جملہ کہا، کہتے بھائی تم نے انصاف نہ کیا۔ ارے مسلم داخل ہوئے تو تنہا تھے، مسلم کے ساتھ زینب نہ تھی، مسلم کے ساتھ زینب نہ تھی۔ لیکن اے بھائی میں داخل ہو رہا ہوں، میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں، میرے ساتھ میری بہنیں۔ عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ لٹا ہوا قافلہ جب رہائی پا چکا، بس آخری جملے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہائی پا چکا، وقت کا امام وضو کر رہا تھا، پانی سامنے ہے، روتے روتے غش کھا گئے۔ ایک مرتبہ جب غش فاقہ ہوا، آپ کے چاہنے والا کہتا ہے، مولا کب تک روئیں گے، مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے آقا، آپ کب تک روئیں گے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یقیناً شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن بھائی یہ بھی بتاؤ کیا ماں بہنوں کا بے ردا ہونا؟ جناب سید سجاد سے وہ شخص پوچھتا ہے، بس آخری جملے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ اے مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ آپ کا مصیبت کہاں پڑی؟ تو جانتے ہیں جناب سید سجاد نے کیا کہا؟ جناب سید سجاد نے بے ساختہ کہا، الشام الشام الشام۔ آخر مولا سجاد نے شام کا نام کیوں لیا؟ ارے مولا کربلا میں اکبر مارا گیا، مولا کربلا میں آپ کا بھرا گھر اجڑ گیا، وقت کا امام حسین مارا گیا، آپ نے کربلا کا نام نہ لیا، آپ نے کوفہ کا نام نہ لیا، آپ نے شام کا نام لیا۔ جانتے ہیں مجھے کب پتا چلا کہ شام امام نے کیوں کہا؟ جب میں خود اس بازار شام میں پہنچا جہاں سید سجاد نے یہ دیکھا۔ جانتے ہیں سید سجاد نے جس بازار شام میں 72 گھنٹے کاٹے ہیں، اس شام کے بازار کی دوری دربار یزید سے اگر پیدل ہے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔
سید سجاد کہنا چاہتے ہیں ارے بازار شام، دربار شام، جہاں 72 گھنٹے میری پھوپھیاں میری بہنیں بے مخناؤ چادر تھی، تماشائیوں کا ہجوم تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، منادی ندا دے رہا تھا آؤ تماشا دیکھو، علی کی بیٹیاں نبی زادیاں بے مخناؤ چادر ہیں، حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی اعضاء کو قبول فرما، بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ نرجس خاتون بنت سفر الحسن مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں۔ حضرات مومنین، انشاءاللہ کل عشر مجالس کی 5ویں مجلس اسی زہرا حال میں ٹھیک 7:30 بجے شروع کر دی جائے گی۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب قادر عالی جناب مولانا محمد جابر صاحب قبلہ لکھنؤ مدیر اصلاح، لہٰذا آپ تمام حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔ ماتم حسین